نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ 20واں سپارہ آج شروع کر رہے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی آیت ہی ہے، بلکہ پہلی آیت سے بھی پہلے پچھلے سپارے کی آخری آیت سے جیسے مضمون شروع ہو رہا ہو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی تھی. قل الحمدللہ، کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے، بلکہ حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے معنی یاد ہوں گے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، چن لیا. اللہ خیر اما یشرکون، اب سوالات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو تم شریک بنا رہے ہو؟ اب آگے بھی جو آیات ہیں وہ اسی طرح سوالات کی طرح آ رہی ہیں. سوالات کے ذہن میں ہوگا کس طرح سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. اردو میں بھی ہم جس طرح بات اکثر کرتے ہیں، کوئی سوال اس طرح سے کر رہے ہوں، جیسے کوئی ماں جو اپنی اولاد سے کہہ رہی ہو، بدتمیزی کی اولاد کر رہی ہے تو کہے تم کو پتہ ہے کس سے بات کر رہے ہو. تو اسی طرح یہاں پہ بات سمجھانے کے لیے سوال کی طرح بہت ہی پرزور انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو، جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو اپنی زندگیوں میں، وہ ان کی کیا اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے تم پہ احسانات ہیں، وہ ایک ایک کر کے یاد دلائے گئے. اور پہلی بات ہی ہوتی ہے امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ آسمان اور زمین کی پیدائش کا یاد دلانا کس طرح ہے، کس کی بنائی ہوئی ہے، کس کے بنائے ہوئے گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. سوچیں کسی اور کے گھر کے اندر جائیں تو اس کے گھر کے اصولوں پہ چلنا ہوتا ہے. کسی کمپنی میں جا رہے ہو کام کرنے کے لیے، اس کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا. یہ کس کی بنائی ہوئی دنیا میں تم رہ رہے ہو، کس نے بنایا؟ ذرا سوچو، کیا یہ خود بخود بن سکتے تھے؟ کیا کوئی اور اس کو بنا سکتا تھا؟ ذرا اس پہ ذرا غور کرو. کیسے اپنے رب کو پہچان سکتے ہو، کیسے اپنے آقا کو تم پہچان سکتے ہو؟ وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کیسے حدائق باغات، خوش نما باغات اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا، تم کر نہیں سکتے تھے، ان کا اگانا کچھ تمہارے بس میں نہیں تھا. کس طرح غور کرنے کی ضرورت ہے، جس سے دن اور رات جو فائدے انسان اٹھا رہا ہو، دن اور رات جن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اس سے فائدے اٹھا رہا ہے، وہ کس کے دیے میں؟ کون ہے جس نے ہمیں دیا؟ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ کیا ہمارے بس میں تھا؟ کیا کچھ ذرا سے بھی انسان کے اندر طاقت تھی اس بیج کے اوپر سے پودا بنا دینے کی؟ کون ہے جو یہ بنانے والا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور ہے اللہ کے سوا؟ کوئی اور معبود اس کے سوا ہے؟ الہ کا مفہوم یاد ہوگا، یعنی معبود بھی، پھر ساورین بھی، آقا، مالک. اور اس کے ساتھ کوئی الہ ہے کا جو سوال رکھا جا رہا ہے، وہ ایک تو کسی دہریے سے بھی ہو رہا ہے، کسی مشرک سے بھی ہو رہا ہے، کسی اور بت کے آگے سر جھکانے والے سے بھی ہو رہا ہے. لیکن ہر آیت ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے نا، ہر ایک سے بھی اس آیت کچھ بات کر رہی ہے، ہم سے بھی کچھ سوال کر رہی ہے. یہ سوال کیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں کیا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، یا کوئی اور بھی ایسا ہے جو اس مقام میں شریک ہو رہا ہو. ہمارا نفس کبھی اس کے میں آڑے آ جاتا ہو اللہ کی بندگی میں، کبھی کوئی دوست احباب آڑے آ جاتے ہو اللہ کی بندگی میں، کبھی اور کسی اور کے پریشر دنیا کے ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہوں. کیا ایسا تو نہیں ہے؟ الہ ویسے کتنے انسانوں نے بنائے ہوئے ہوں، اپنے سمجھے کہ آج کے سائنس، آج کی ٹیکنالوجی، یا اپنی خواہشات اور دوسرے انسانوں کو کوئی مقام اس طرح کا دے دینا. ہر طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ الہ مع اللہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ دینے والا تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہے. دن اور رات ان نعمتوں پہ غور کرو. یہ نباتات پہ جو غور کرنے کی بات ہے، وہی جو ہم اپنے آج اتنی مزیدار افطار لے رہے ہوں، اپنے دسترخوان پہ، اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، اس وقت یہ آیت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا،
تم کر سکتے تھے، تم اگا سکتے تھے؟ کون ہے جس نے یہ ساری نعمتیں تمہیں مہیا کی؟ اور اس کے بعد کیا تمہاری زندگی میں وہ مقام اللہ کا ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا وہی ایک الہ ہے تمہاری زندگی میں؟ صرف اسی کی رضا کی تمہیں فکر ہے کہ نہیں ہے؟ سارے سوال جیسے سامنے رکھے جا رہے ہیں. کہا جاتا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. کتنے عدل کے خلاف بات ہے. ایک طرف محسن آقا ایک ہو، ایک طرف انسان کسی اور کے آگے جھک رہا ہو. ایک اتنی نعمتیں کسی نے کی ہو، کوئی پالنے والا کوئی ہو، اور انسان خوش کرنا کسی اور کو چاہے، اس کو ناراض کر کے. کیسی عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہے. امن جعل الارض قرارا، پھر اور غور کرنے کے لیے کہا جاتا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. اس میں بھی جتنا غور کرے اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت اور اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. یہ زمین جو لٹو کی طرح گھوم رہی ہے، نہ صرف تیزی سے گھوم رہی ہے لٹو کی طرح، پورا سفر بھی کر رہی ہے پورے سال کا. اس کے اوپر اتنے اطمینان سے انسان رہ رہا ہو، بلکہ قرار بنانے میں بہت ہی کچھ ہے. سب کچھ یعنی جتنا غور کرے کم ہے. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے خزانے اس میں ہمارے لیے رکھ دیے ہیں، کیا کچھ ہمارے فائدے کی چیزیں رکھ دی ہیں. اور وجعل خلالها انہارا، اور اس کے اندر دریا روا کر دیے. پانی کی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح وافر مقدار میں مہیا کر دیا. وجعل لها رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں. وجعل بین البحرین حاجزا، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. اس میں کیسی اللہ کی قدرت ہے، اس میں غور ہم پیچھے بھی کرتے رہے ہیں پچھلی آیات میں. کس طرح سے کھاری پانی الگ، اس سے الگ فائدے، میٹھے پانی سے الگ. الہ مع اللہ، پھر ذرا سوچو یہ سب اللہ کے کام ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اور یہ سب کچھ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ان کاموں میں شریک ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. کیسے علم ہی نہیں رکھتے، جانتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ یہ سب بنانے والا ہے کون، کس کی نعمتوں سے دن اور رات فائدے اٹھا رہے ہو، کس کی بنائی ہوئی زمین پہ تم رہ رہے ہو، کس کے دیے ہوئے پانی کو تم پی رہے ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اب تو بالکل جیسے ہر انسان کے اپنے اس کے دل کے تار کو چھیڑا جا رہا ہو. خود اپنی زندگیوں پہ غور کر لے، اپنی پرسنل لائف پہ ذرا غور کر لے. ہم میں سے ہر ایک ان تجربوں سے گزرا بھی ہوگا کہ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے. مضطر، بالکل بے قرار ہو رہے ہو، کچھ ہم کر نہیں سکتے ہو. سوچیں کہ بیماری ہی ایسی زبردست ہو، ڈائگنوز نہیں ہو رہی ہو، پتہ نہیں ہے کیا اس کا علاج ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیسی اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے. اپنا بچہ ہی بیمار ہو، اس کے لیے انسان پریشان ہو، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیسے علاج ہو. کیسی اضطرار کی کیفیت میں کس طرح سے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور بھی کتنی ہی ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں جس میں انسان انتہائی پریشان ہو، کام بن نہیں رہا ہو، ایک کام کرنا چاہ رہا ہے، انتظار میں ہے کسی کام کے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو نہیں رہا ہے. اور اذا دعا، جبکہ وہ اسے پکارے. ویکشف السوء، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے کس طرح سے کس نے دعائیں قبول کی تھی، کس نے تکلیف کو دور کیا تھا. کیسی کیسی کیفیتیں زندگی میں آتی ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہو. واقعات دوسروں کے بھی سننے میں آتے ہیں کہ کتنی بری طرح سے پھنسے ہوئے ہوں، سمندر کے اندر کہیں پھنسے ہوئے ہوں، سونامی کی وجہ سے کہیں جا کے پھنس گئے ہوں، کسی اور گریشر میں آئے ہوئے ہوں. کیسے کیسے مستر دنیا میں ہو سکتے ہیں. کیسے وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور کون ان کی تکلیف کو ان سے دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو بناتا ہے تم خلیفہ زمین کا. دوبارہ جیسے اس طرح انسان سمجھے بالکل بیماری ہو جائے، چارپائی پر ہی پڑ جائے، کس طرح جیسے خلیفہ نہیں رہا تھا، کچھ اقتدار نہیں رہا، کوئی طاقت نہیں رہی، کچھ کر نہیں سک رہا، اپنے لیے تک کچھ نہیں کر سک رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، کھڑا ہو گیا، دوبارہ خلیفہ جیسے زمین کا بن گیا ہو. اور خلافہ بننا کئی طرح سے ویسے ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ رہی ہے، یا ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دنیا میں دیے ہیں وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کس نے کیا تھا یہ کام؟ کس نے تمہیں خلیفہ بنایا؟ کون ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے؟ کس نے تمہاری دعائیں قبول کی؟ کتنی دعائیں آج تک قبول ہوئی ہوں گی تو سوچیں تو شمار تک نہیں کر سکتے. کچھ ہم نے کیا بھی نہیں، صرف دعا کی تھی اور قبول ہو گئی تھی. قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، یاد بھی نہیں رکھتے.
کہ کون سی دعا کس وقت قبول ہوئی تھی، کس طرح اللہ نے تکلیف کو دور کیا تھا، جو غور ہی نہیں کرتے۔ تو غور کریں تو کیسے اپنے الہ کو پہچان لے، الہ کو وہ مقام اپنی زندگیوں میں دے دیں جو دینا چاہیے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے۔ ظلمات میں راستہ دکھانا اب کئی طرح سے ہو، ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا رہا ہو، لیکن زندگی کے بھی راستوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہو جب لگ رہا ہو کہ ہم بہت اندھیروں میں پھنس گئے ہیں، کچھ سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، کیا کیریئر بنے، کیا پڑھے، کیا ڈگری کیسے حاصل ہو، کہ کہاں ہم زندگی میں ناکامیاں دیکھ رہے ہوں، رشتے کی تلاش میں ہو، رشتے نہیں مل رہے ہیں، گھر کی تلاش میں ہے، گھر بنانے کے قابل نہیں ہے، کیسی کیسی مایوسیاں انسان کو گھیر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے، کہ ہوائیں جس طرح سے ایک جس میں زمین پہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہوائیں آئیں تو کیسے کسان خوش ہو جائیں، ویسی خوشی زندگی میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ انٹرویو کی کال آ گئی، وہ بہترین رشتہ مل گیا، وہ بہترین کیریئر کا سمجھ میں آ گیا، وہ علاج کے لیے کوئی بہترین ڈاکٹر کا پتہ چل گیا، وہ کس طرح سے وہ ہوائیں خوشخبری لے کر آ جاتی ہیں۔ اور الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یہ کرنے والا؟ کس نے سنی تھی، کس کو پکارا تھا، کس پہ امیدیں رکھی تھی، کس نے تمہارے کام بنائے تھے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جو شرک انسان کرتے ہوں، وہ چاہے وہ بتوں کے آگے جھکتے ہوں، ہاں وہ انسانوں کے پریشر میں آتے ہوں، ہاں وہ انسانوں کی محبتوں میں گرفتار ہو کے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہوں، جیسے بھی جو بھی شرک ہوتے ہوں، ان سب سے بہت بالا و برتر اللہ کی ہستی ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ غور کرو دنیا میں کون ہے جس نے خلق کیا، جان ڈال نہیں سکتا کوئی اور، کیسے کون ہے وہ جان ڈالنے والا، اتنے بے حساب جانداروں کو پیدا کرنے والی ہستی وہ کون ہے، کون کر سکتی ہے، کس نے کیا؟ اسی پہ غور کر لے، انسان سے جان کیسے آتی ہے، جاندار کیسے بنتے ہیں۔ تو اپنے کٹر سے کٹر دہریے کو بھی اگر صحیح معنوں میں غور کرے تو اللہ کو پہچان لے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ کون ہے جو خلق کو پیدا کرنے والا ہے، پھر اعادہ بھی کرتا رہتا ہے، دوبارہ دیکھتے ہو، دن اور رات دیکھتے ہو وہ خلق دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، جو رزق تم کھا رہے ہو، جس پہ تم پل رہے ہو، کس طرح کون ہے جس نے آسمان اور زمین کی اتنی ساری طاقتوں کو اس کام میں لگا دیا ہے کہ تمہیں رزق مہیا کر دے، کس طرح سے وہ تمہیں رزق مہیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ اب یہ کس طرح سوال ہے نا، آخری دفعہ یہ سوال آ رہا ہے، الہ مع اللہ۔ نہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا ہماری بھی ساری امیدیں، خوف، بھروسے صرف اور صرف اللہ پر ہیں، یا اللہ کے زیادہ کسی اور پر ہو رہے ہوں؟ جس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے گھر میں رہتی ہوں، میں جس کے دیے ہوئے رزق پر پل رہی ہوں، جس کی دی ہوئی بے حساب نعمتوں سے دن رات فائدے اٹھا رہی ہوں، کیا اس ہستی کا مقام ویسے ہی میرے دل میں ہے جیسا اس کا حق بنتا ہے؟ کیا اس کے ہر حکم کو میں بھی سر آنکھوں پہ رکھتی ہوں، اس کی ناراضگی، اس کی خفگی سے ایسے ہی ڈرتی ہوں جیسا کہ اس کا حق ہے؟ اس کی رضا کے لیے کیا ویسی کوشش کر رہی ہوں جیسا کہ اس کا حق ہے؟ یہ سارے سوالات اپنے آپ سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح سے الہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ قل کہہ دو، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہر مشرک اپنی دلیل لائے، اگر کسی اور کو الہ سمجھتا ہے تو لائے دلیل۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا، اس سے پہلے بھی ہم سمجھتے ہی آ رہے ہیں، تمام انبیاء کے نام لے کر، کہیں تو فرشتوں کی زبانی، ہر ایک کوئی بھی غیب کا پورا علم نہیں رکھتا، ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے ہر غیب بھی اس کے لیے شہادہ ہے،
وما یشعرون ایان یبعثون، جس کسی پہ تم بھروسے رکھ رہے ہو، اپنے اللہ کے پاس پہنچے ہوئے بزرگوں کو، انبیاء کرام کو پکار رہے ہو، وہ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کا علم ان کے بھی نہیں، زندگیوں میں بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں جانتے علم، بل ادارا کا علم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اب کس طرح وہ جیسے بھولے ہوئے ہیں، جانتے ہی نہیں کہ وہ آخرت بھی آنے والی ہے۔ پیچھے جیسے کس طرح خطاب چل رہا تھا، ہم میں سے ہر ایک سے خطاب ہو رہا تھا نا کہ وہ کیا تم نے دیکھا، بار بار سیکنڈ فارم میں بات ہو رہی تھی۔ اب ان کی بات جو آخرت کا جو علم رکھتے ان کی بات ہو رہی ہے، الحمدللہ ان لوگوں میں ہم نہیں ہے، کسی اور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے بلہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلہم منہا امون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہے۔ جس طرح آخرت کا جو نہیں ماننے کے کیسے مختلف درجے جیسے بتا دیے گئے ہوں، پتہ ہی نہیں، جیسے سوچتے ہی نہیں آخرت کے بارے میں، یا جانتے بھی ہیں تو شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ او کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی بخشوا دے گا، یا بس اندھے بنے ہوئے سوچنا نہیں چاہتے۔ یہ بات کتنی ویسے دیکھ سکتے ہیں ہم نا، موت کے نام بھی نہیں لوگ کہا جاتا ہے نا، آخرت کو یاد بھی نہیں کرو، اس کی بات اب کیوں کر رہے ہو، ابھی تو یہ جوانی کا وقت ہے، ابھی تو یہ کام کرنے کا وقت ہے، ابھی تو یہ خوشی کا موقع ہے، اس کا تو نام بھی نہ لیا جائے آخرت کا یا موت کا، اس کی طرف سے اندھے بنے رہنا چاہتا ہے انسان۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ قبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہیں، مگر یہ تو بس اساطیر الاولین ہے، یہ باتیں بناتے ہیں وہ جو شک میں پڑے ہوئے آخرت سے۔ اور قل سیروا فی الارض، ان کو کہا جاتا ہے آخرت کو بھولے رہنے والوں کو کہ جاؤ دیکھو، زمین کو دیکھو، کہ پچھلی بستیوں کے کھنڈرات میں جائیں، قبرستان کی پہ نظر پڑے تو کیسے سمجھ میں آئے، آخرت کی یاد آ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ کیا انسان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو تباہ شدہ بستیوں پہ جائیں تو سمجھ میں آ جائے کہ مجرموں کا کیا انجام ہوتا رہا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پھر تسلیاں پھر دی جا رہی ہے، وہ یہ سب بات ہے مگر ایمان نہیں لاتے لوگ، مگر آپ ان کے ولا تحزن علیہم، آپ ان کے حال پر رنج نہ کریں اور نہ ان کی چالوں سے دل تنگ ہو۔ بیچ بیچ میں بار بار تسلی دی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا دل کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کیا آپ اپنے قوم کے لیے کتنے رنجیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ انسان کیسے آرام سے زبان سے کیسی بڑی بڑی باتیں نکال رہا ہوتا ہے، لا کے دکھاؤ عذاب، کہاں ہے عذاب، کہا جاتا ہے وہی پیچھے ہی ہو سکتا ہے، بالکل قریب ہی ہو سکتا ہے، آ ہی سکتا ہے۔ خود قریش سے جیسے بات کہی جا رہی ہو، انہیں کچھ سالوں میں ہی دیکھ لیا تھا کیسے چوٹ لگی تھی غزوہ بدر میں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، جیسا شکر کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں اللہ کے بندے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں، کتاب مبین میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے لکھی ہوئی ہے، سب کچھ پتا ہے۔ ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے تو یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اس قرآن کو دیکھیں تو کتنی بڑی نشانی ہے اس میں، وہ چیزیں جو گڈمڈ انہوں نے کر دی تھی، وہ واقعات جو کتنے عجیب و غریب بن گئے تھے، وہ انہی کی تاریخ کیسی صحیح اس میں قرآن بتا دیتا ہے، ان کی باتوں کی صحیح حقیقت بتا رہا ہے۔ اور انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے تو ضرور اللہ کا آتا ہے نا، لہدی ورحمۃ للمؤمنین، جو ایمان لے ان کے لیے تو پھر ہدایت اور رہبر، انہیں سیدھے راستے پر چلانے والی یہ کتاب ہے۔ یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ ان لوگوں کے درمیان یعنی اب جن کے پاس قرآن آ رہا ہے ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دے گا، اور وہ وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہر مومن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہر ایمان لانے والے کو کہا جا رہا ہے
اللہ پہ توکل رکھو. حالات آج کیسے نظر آ رہے ہوں, دنیا باتیں کیسی بنا رہی ہو, خطرے اندیشے کتنے نظر آ رہے ہوں, اگر اللہ پہ توکل رکھو. انک علی الحق المبین, یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے, کچھ مجھ میں تو کمی نہیں ہو رہی. فرمایا جاتا وہ تو موتا ہے, وہ تو مردے ہیں, روح اپنی روح کو مردہ کر چکے ہیں. وہ ان کو تم سنا نہیں سکتے, نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہو. پیٹ بھی پھیر لے, بہرا بھی اگر آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو ہونٹوں سے بات سمجھ جائے, لیکن وہ جب پیٹ بھی پھیر کر بھاگ رہا, سننا ہی نہیں چاہتا, آپ اسے کیسے سنائیں گے؟ اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. انہی پہ اثر ہوتا ہے, انہی کے لیے ہدایت بنتی ہے کتاب, جو جھکنے کو تیار ہو, فرما برداری کے لیے تیار ہو. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اب یہاں جس طرح سے آ رہا ہے کہ جب وقت ان پر آ پہنچے گا پورے ہونے کا, کوئی جانور زمین سے نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا. پیچھے اوپر بات مسلسل قریش کی چل رہی کہ وہ کس طرح وہ مردہ ہوئے ہیں, تو اسی سے کسی نے تو یہ بھی سمجھا, مگر بہت ہی ریئر تفسیر ہے کہ انہی سے بات ہو رہی ہے قریش سے, کہ اگر وہ نہیں مانے تو ان کو اس طرح سے جانور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نکال دے گا. لیکن جو زیادہ تر مفسرین نے سمجھی ہے بات, جس کے تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے, احادیث میں, تو اس میں بہت سی تفصیلات آتی ہیں. جو دابت من الارض جہاں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب جو جانور زمین سے نکلے گا وہ کیسے نکلے گا, کیا ہوگا, تو تفصیلات میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. نشانیاں بتائی اس لیے جاتی ہیں کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کر رہے ہوں, اس کی نشانیاں ہی دیکھتے نہ بیٹھے. تو لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک جانور نکلے گا زمین سے, اور جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہے گا, ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. لوگ اب کوئی سمجھے کہ وہ وقت آ جائے قیامت سے پہلے کا, یا پھر آ رہا ہے نا کہ بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا, تو وہ ہو سکتا ہے قیامت کے بالکل قریب کی بات ہو. حدیث میں بھی یہی پتہ چلتا کہ اس وقت جب کوئی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہے نہیں, کوئی مسلمان موجود نہیں ہے جو حجت پوری کرے. اللہ کی پکڑ ایسے نہیں آتی نہ حجت پوری کیے بغیر. اب انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی جانور کو اٹھا دے گا, اور جانور کا کلام کرنے پہ کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے. ہم بھی کسی اللہ تعالیٰ کی دیوی صلاحیت سے بات کر رہے ہیں, کوئی جانور بھی کر سکتا ہے. اب اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی ایک جانور اٹھ کے پوری دنیا کے لیے نشانی بن جائے, کوئی پورے جانوروں کی اسپیشی اٹھ رہی ہو, واللہ عالم. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے, پھر ان کو مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے. کس طرح نقشہ آ رہا ہے قیامت کے دن, جیسے نسلوں پہ نسلیں ایک کے بعد ایک اٹھ کر آ رہی ہوں, اور پھر ان کا رب ان سے پوچھے گا, سب آ جائیں گے, سب کو جمع کیا جا رہا ہے, پورا کھڑے ہو رہے ہیں سب اللہ کے حضور. پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا, حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا, غور بھی نہیں کیا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں, کیا اس کی حقیقت ہے, بس انکار کر دیا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. دنیا میں تو جانور ان سے بول رہا تھا, قیامت کے دن وہ مجرمین انسان نہیں بول سکیں گے. کیا ان کو کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا, اور اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. دن اور رات کی نشانی پہ بار بار غور کرنے کے لیے کہا جاتا. کیسی اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے مگر نظر آتی ہیں, اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تفصیل سور پھونکے جانے کی پتہ چلتی ہے. 3 قسم کے سور ہے نا, یہاں پہ لگ رہا ہے جو پہلا سور ہے جو کہ پریشان کر دینے والا ہوگا, ہول کھا جائیں گے جس سے لوگ اس کو نفخ فضا کہا جاتا, کہ اس میں ان سب پریشان ہو جائیں. اس کی بھی اور تفصیلات بھی حدیث میں آتی ہیں کہ کیا حال ہو رہا ہوگا اس وقت زمین کا. یہاں پہ تفصیلی بات بتائی جا رہی ہے کہ سب ہول کھا جائیں گے, سب پریشان ہو رہے ہوں گے. فض آ رہا ہے نا, اسی سے کہا جاتا ہے اس کو نفخ فضا. اور وہ سب جو آسمان و زمین میں, یعنی دنیا صرف یہی نہیں
اور جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے محفوظ بھی رہنے والے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس سے زیادہ بہتر صلہ اسے ملے گا، اس سے زیادہ بہتر، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی دیے ہوئے آئے گا، اب سمجھ میں آ رہا ہے جو پیچھے کہا جا رہا تھا کچھ لوگ محفوظ رہیں گے، وہ جو بھلائی لے کر آئے ہیں وہ اس پریشانی سے اس دن محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا وہ ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر کے رب کی بندگی کروں۔ صرف یہی بات سنانے میں کہ اس شہر کی رب کی، ابھی مکی سورہ ہے نا، مکے کی بات جو ہو رہی ہے اس سے پوری تاریخ سامنے آ جاتے ہیں نا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ایک اللہ کی بندگی کے لیے گھر بنایا تھا، سارے بتوں کو توڑ کر، بتوں سے نفرت کر کے یہ گھر بنایا تھا، اور اس گھر میں انہوں نے بت بھرے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تو اس شہر کے رب کی بندگی کروں، یہ مجھے حکم دیا گیا جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا۔ اگر ہدایت کوئی لیتا ہے اس کے لیے نفس ہی، اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو تو ومن ضل، بس اس سے کہہ دو کہ میں تو بس منذرین میں سے ہوں، میرا کام تو بس خبردار کرنا ہے۔ وقل الحمدللہ، اور یہ کہ کہہ دو کہ سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ قصص شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح کے طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ حروف مقطعات، پھر اس کے ساتھ جیسے کتاب کا تذکرہ آتا ہے فوراً ہی پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت میں واقعہ بھی، ویسے تو سورہ قصص نام ہے کیونکہ قصص کا لفظ اس صورت میں آ رہا ہے جس طرح اکثر صورتوں کے نام ہے، لیکن وہ مفہوم کے لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں ابتدا سے قصہ سنایا گیا۔ قصہ جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں، قدم بقدم کہانی سنائی جائے، ایک کے بعد ایک واقعہ ترتیب سے سنائی جائے، تو یہ اس لحاظ سے بھی سورہ قصص ہے۔ اور فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہم پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، اب پھر ایک بار آ رہا ہے، شروع سے جیسے تفصیلات اس میں آ رہی ہیں، اس سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اہم یہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں اور ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سبق ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے سبق لینے والے، اور جو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہم سیکھنے والے ہوں۔ اب بات ہو رہی ہے، سنایا جا رہا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ کیا کچھ اس میں ملاوٹیں ہو گئی تھی، یہ واقعہ بالکل سچا اور صحیح سے سنایا جا رہا ہے اور فائدے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ حق کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، کسی مقصد سے سنایا جا رہا ہے۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں بہت کچھ سکھانے والا ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، عَلَا فِی الْأَرْضِ، بڑا بن گیا، اپنے آپ کو کچھ اس کے بڑا سمجھا ہوا تھا، اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کو بھی پتا تھی یہ ترکیب بعد والوں ہی کو نہیں، کہ اپنے عوام کو بانٹ دے، ایک دوسرے سے لڑوا کے رکھے، ایک سے دوسرے کو کمزور کرتا رہے، اپنا اقتدار مضبوط رہے گا، وہی اس نے کیا ہوا تھا۔ اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ پھر واقعی وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور وہ تو یہ کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُرِیدُ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے۔ وہ اتنے زیادہ مجبور مقہور ہوئے تھے بنی اسرائیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس ارادہ کر لیا تھا،
اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، کیا ارادہ تھا؟ انہیں ایک پیشوا بنا دے اور انہی کو وارث بنائے اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، وہی کچھ اللہ تعالیٰ دکھانے والا تھا۔ اب اس بات میں بھی ہمارے بہت کچھ سمجھنے کا ہے، کس طرح اللہ کا ارادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کتنی مصیبت میں کوئی قوم آئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تب اللہ کی طرف اللہ کے بندے رجوع ہوں، اس پہ توکل کرے، اس کے بھروسے پہ کام کرے، صبر کے ساتھ اللہ کے دین پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آرام سے ان کو ہٹا سکتا ہے، ان پہ ظلم کرنے والوں کو، اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں پہ واقعہ سنانے سے پہلے پورے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کی تمہید بتائی جا رہی ہے۔ اکثر واقعات ہم دیکھتے آ رہے اسی طرح سے تھے نا، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہے تھے، پہلے پورا واقعے کے تھوڑا سا خلاصہ بتا دیا گیا کہ اصل یہ واقعہ تھا، پھر اب واقعہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ یہاں پہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے ہر جگہ تو آپ کی نبوت کے وقت سے شروع ہو رہا تھا۔ اب یہاں ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا، موسیٰ کو اشارہ کیا گیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ اب پتا تھا کہ اس وقت مہم چلی ہوئی تھی بچوں کو قتل کرنے کی، اور وہ اس وقت پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب یہ مہم زوروں پہ تھی، تو وہ انہیں تسلی دی جا رہی ہے۔ ہم نے اشارہ کیا، یہاں پہ آ رہا ہے وہ اوحینا، اصل تو ہے اب وہ وہی کس طرح سے ہوئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خواب دکھا دیا گیا ہو، دل میں ڈالا گیا ہو، لیکن بہت ہی صاف جیسے اشارہ تھا جو انہیں سمجھ میں آ رہا ہو، اور جس کہا جا رہا ہے جب اسے جان کا خطرہ ہو اس وقت دریا میں ڈال دے۔ دریا میں ڈالنے کی کیفیت بھی ہم پیچھے سے ہم نے پڑھ چکے، کس طرح تابوت میں اس کو ڈال، پھر تابوت کو دریا میں، اور کیا حکومت ہے، ولا تخافی ولا تحزنی، تین چیزیں کی ہدایت ہو رہی ہے یہاں پہ۔ بچے کو اس طرح سے تم وہ دریا میں ڈالو، پہلی چیز ہے کہ دودھ پلاؤ، اس میں بھی بڑی حکمت ہے نا، اسی کے ذریعے سے ان کو واپس اپنی ماں تک لے کر آنا تھا۔ اب کس طرح دودھ حالانکہ پلانے کا اللہ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ماں پلا ہی رہی ہوتی، لیکن کیسی وہ گھبراہٹ میں اس وقت ہوں گی جیسے انہیں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کروں، کہاں لے جاؤں بچے کو، کس طرح سے بچاؤں دشمنوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان پلایا جاتا ہے کہ آرام سے دودھ پلاؤ، پیٹ بھر جائے، بچہ روئے نہیں، کسی کو اس کی آواز نہیں سنائی دے، لیکن پھر بھی ڈر ہو تو دریا میں ڈالو، اور خوف مت کھاؤ، غم مت کرو، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے۔ اور اللہ نے وعدے کیے، پھر ایک پہلا وعدہ واپس لے آئیں گے، دوسرا اس کو ہم پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ اب نکالا تو انہوں نے کسی اور مقصد سے تھا، لیکن انجام اس کا یہ ہوا، وہ بتایا جاتا ہے کہ وہی ان کا ہی دشمن بنا، ان کے لیے باعث رنج بنا۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے، کانو خاطئین، جو اس طرح کے ظالم ہوں، اپنی عقل سے تو کیا کچھ کر رہے ہوں، اپنی عقل سے وہ یہ سوچ رہے ہیں بنی اسرائیل کو طاقتور نہیں کرنے کے لیے بچوں کو قتل کروا دیا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے۔ اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی گھر میں وہ بچے کو پہنچا دیا۔ پھر اون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہوگا، کسی نے اس طرح ڈالا ہے تو قتل کرنے کے لیے در پہ ہو، لیکن فرعون کی بیوی کو اس پہ اتنی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص محبت ڈالی دی گئی تھی نا، جس سے ہم نے پڑھا وہ القیت محبت منی کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو وہاں پہ یاد دلا رہے تھے کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی۔ وہ محبت جو ہے وہ فرعون کی بیوی کو بھی اتنی محبت آ رہی ہے بلکہ فرعون تک بھی پسیج جاتا ہے، اور اس کو بچا لیا انہوں نے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وہم لا یشعرون، وہ تو سمجھ رہے تھے بیٹا بنے گا ہمارے کام آئے گا، لیکن انجام جا کے کیا ہوا۔ اور ادھر اب موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ام موسیٰ، انہوں نے پورے حکم پہ عمل تو کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا انہوں نے جو کا تو کر دیا، لیکن ماں ہے ان کا حال کیا ہو رہا ہے، کہا یہاں پہ اس کے ایک ہی لفظ میں بتایا جا رہا ہے فارغہ، فارغہ جیسے بالکل خالی ہو گیا ہو دل، ہم کہتے ہیں نا دل اڑا جا رہا ہے کہتے ہیں نا ہم اردو میں، تو بالکل اس طرح سے بالکل ہی ان کا جیسے خالی ہو گیا، کچھ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی ہو، کچھ نہ کر سکتی ہو، بچہ چلا گیا، دودھ پیتا بچہ کہاں گیا، اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو پال رہا ہوتا ہے، کیا نگرانی کس طرح کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ایسی بری حالت ماں کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے۔ لولا ربطنا علی قلبها،
اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مضبوط کر دیا، اور تاکہ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اللہ کے وعدے کو انہیں دیکھنا تھا پورا ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سب مضبوط رکھا، اور اب پورا توکل ہے اللہ پہ، بھروسہ کر کے انہوں نے ڈالا ہے ہمیں موسیٰ نے، لیکن ترکیب بھی اس کے ساتھ کر ہی سکتے ہیں کہ کچھ اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ بچے کی بہن کو اس پیچھے بھیجا ہے، وہ بھی ایک لڑکی ہوگی، بچی ہی، لیکن وہ کیسی وہ بچی سمجھدار ہے، جیسے اس دن کیا بڑا انہوں نے کارنامہ اس بچی نے انجام دیا ہے، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اب اس ماں کا تو دل اڑا جا رہا تھا، انہوں نے کیا تاکید کی ہوگی، کیا سمجھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بچی کو وہ سمجھ دی ہے، کتنی بہترین طریقے سے کام کرتی ہے کہ جا بھی رہی ہے مگر ایسی انجان بن کے جیسے نظر نہیں رکھ بھی رہی ہے مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ نظر رکھ رہی ہے۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے، وہاں جب پہنچا ہے وہ محل میں بچہ، ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی، اب اسے تو ماں کے دودھ کا مزہ لگا ہوا تھا، وہ کسی اور کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ حالت دیکھ کر اب بچی وہاں تک پہنچ جاتی ہے، جب بچہ پہنچا ہے محل کے باہر، ہو سکتا محل کے ملازمین بات چیت کر رہے ہوں، ان سے خود بات کرتی ہے کہ اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اور وہ بھی کتنی حکمت سے بات کرتی ہے نا، جیسے کوئی ایک ہے فیملی میں جانتی ہوں اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی طرح رکھیں گے بچے کو، اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے، ہو سکتا اسی دن اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا ہو نا، فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہا، کہ اس بندی کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈی کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو۔ ایک ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک بندی کے لیے کیسے کام بنا رہا ہوتا ہے، ان کو غم سے بچانے کے لیے، ان کے پریشانی سے بچانے کے لیے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ پہ توکل نہیں رکھتے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کتنے ایسے اللہ کے وعدے ہمیں بھی پتہ ہیں، اور ان وعدوں پہ کتنا یقین ہے، ان وعدوں پہ کیا دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آخرت کے وعدوں پہ۔ جب موسیٰ اب کئی سال گزر گئے، اب آگے کی بات آ رہی ہے، جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور بس کوا بھی آتا ہے جیسے اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، بہترین نوجوان بن کر اٹھے، شہزادی کی طرح پروان چڑھ رہے ہیں، اور یہ کہ ان کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ حکم اور علم کئی دفعہ ہم سمجھتے رہے نا، ایک تو بس نبوت کی تعبیر ہوتی، لیکن یہاں پہ نبوت ملی نہیں ہے، لیکن اسی قابل بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم سے نوازا ہے، صحیح قوت فیصلہ دی ہے، صحیح سمجھ دی ہے، علم بھی دونوں طرح کا ہے، شہزادی کی طرح بھی پروان چڑھ رہے ہیں، وہ بھی دنیا کے بھی سارے علم حاصل کر رہے ہیں، اور سے بھی تعلق ہے اپنے رضائی ماں باپ سے بھی، وہاں سے وہ علم بھی ان کو حاصل ہو رہا ہے، دین کا، پوری دین کی سمجھ، اس کی حکمت سب کچھ انہیں آ رہی ہے۔ موسیٰ کے سمجھ میں آتا ہے کتنی دیندار خاتون ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی، ان کے پاس پرورش انہوں نے پائی ہے، وہ حکم و علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بالکل اسی طرح کی آیت آتی ہے، یہاں سے بستوا کا اضافہ ہے کہ وہ جب جوانی کا پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم علم سے نوازا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی جیسے نگرانی میں انہیں پال رہے ہوں، انہیں حکم علم عطا فرما رہے ہوں، اور یہ بھی کہ جس کو نبوت کا جو اتنا بڑا درجہ ملتا ہے، وہ خود بھی کیسے محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے ہی ان کی کیسی بہترین صفات ہوتی ہیں، اور وَكَذَلِكَ کہنا اسی طرح ہم دیتے ہیں، اسے کیسی عام سب انسانوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جزا دیتے ہیں، جو محسن بنے، جو احسان کرنے والا ہو، احسان کے ذہن میں ہوگا مفہوم، کس طرح ہر کام بہترین طریقے سے کرنے والا، عبادت کر رہے ہوں تو ایسی جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہو، معاملات کر رہے ہوں تو احسان کے ساتھ، انصاف کا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر زیادہ بہترین طریقے سے کرنے والے، زیادہ خوبصورتی سے کرنے والے، ایسے لوگوں کے پھر اللہ تعالیٰ کیسے دنیا میں کی جزا ہے نا، یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تھا، یہاں حضرت موسیٰ کے لیے بھی دنیا کی جو جزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ہے، محسن کرتا آخرت کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، اب کوئی سا بھی وقت ہوگا، صبح کا یا سخت گرمی کے دنوں میں دوپہر کا، وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں،
ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. وہ ایک بنی اسرائیل کا ہے، دوسرا دشمن قوم وہ قبطی جو آل فرعون کی قوم، اس کے قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہمیں مسلسل نظر آتی ہے سیرت، وہ کسی برائی کو جب دیکھے ہوتا ہوا وہ رک نہیں سکتے، ضرور مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ضرور برائی کو روکتے ہی ہیں. اور وہ تو کتنا ہو رہا ہوگا نا، پورے شہر میں ہر وقت ہی مظلوم بنے ہوئے ہیں بنی اسرائیل، کوئی نہ کوئی ان پہ ظلم کرتا رہتا ہے آل فرعون کے قوم کے لوگ. تو جب وہ مدد کے لیے پکارے تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ مظلوم ہے، وہ فوراً مدد کے لیے آگے بڑھ گئے اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ظالم جو تھا آل فرعون سے تعلق رکھنے والا، اس کو انہوں نے ایک گھوسا مارا. اور گھوسا مارتے کیا ہوا کہ وہ فقد علیہ، وہ تو مری گیا ایک دم. وہ تو بچانے کے لیے انہوں نے گھوسا ایک لگایا تھا لیکن اس کا کام ہی تمام ہو گیا. موسیٰ نے کہا فوراً ہی وہ اللہ کی طرف پلٹتے. ایک نیک انسان کا سمجھ میں آتا ہے غلطی ہوتی، ایک غلطی کو غلطی سمجھنا، اس کا اعتراف کرنا، وہ سب سے پہلی چیز ہے نا. اس وقت وہ ہو سکتا تھا وہ بلیم کرتے بلانے والے کو یا کچھ اور سوچ رہے ہوتے، لیکن وہ فوراً ہی حاضہ من عمل شیطان، ایک تو سمجھ رہا ہے غلط کام ہے، اترا نہیں رہے کہ اچھا مجھ میں اتنی طاقت ہے میرے ایک گھوسے سے میں ایک دشمن کو مار سکتا ہوں، بلکہ وہ شیطان کا عمل سمجھتے ہیں. اور انہ عدو مضل مبین، وہ تو ہے ہی گمراہ کرنے والا دشمن. اور قال ربی، اللہ کی طرف استغفار کے لیے پلٹتے ہیں. قال ربی انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، فاغفر لی، میری مغفرت فرما. اور اب یہ دعا کی اور یہاں آتا فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. حالانکہ مغفرت وہ نبی تو نہیں ہے کہ انہیں پتہ چلے، لیکن جو اطمینان انہیں ہو گیا ہوگا سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فنجیناک من الغم، اسی بات کے بعد کہ اللہ نے انہیں غم سے نجات دی. تو جو غم ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اس کے لیے انہوں نے اتنی گڑ گڑا کر اللہ سے استغفار کی، اتنی دعائیں کی کہ دل مطمئن ہو جائے. پردہ بھی پڑ گیا، ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے. تو وہ فغفر لہ، اللہ نے پردہ ڈال دیا، مغفرت فرما دی. انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ نے عہد کیا اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے. اب یہ وہی بات کہ اطمینان جو دل کو آ گیا یا جرم چھپ گیا، جو احسان تو نے مجھ پہ نعمت جو کی ہے، اس کے بعد اب میں مجرموں کا کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اب یہ کہہ رہے مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا، حالانکہ وہ مجرم وہ نہیں تھا. ہو سکتا انہیں کچھ نظر آ گیا ہو کہ وہ جو مدد کے لیے پکار رہا تھا وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ مظلوم ہو، وہ اس کا کوئی جرم انہوں نے دیکھ لیا ہو اور انہیں بات سمجھ میں آئی ہو کہ انہوں نے بہت جلدی سے فیصلہ بس کر دیا کہ وہ ضرور وہی ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے. اس وقت اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں فوراً ہی. سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ استغفار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کس طرح آگے نیکی کے عزم بھی ہونے چاہیے نا. تو وہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں مجرموں کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا. اب دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکائک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. اب وہ تو اپنے اللہ سے وعدہ کیے ہوئے کہ میں مجرمین کی مدد نہیں کرنے والا، وہ پکار رہا ہے. اب وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی رہے کہ کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑائی اسی کی ہو رہی ہے. تو اس کو پہلے ڈانٹتے وہ کہ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تو بڑا ہی بہکاوا آدمی ہے. ڈانٹا تو انہوں نے اس کو، لیکن جب دیکھا ہوگا کہ اس کی پٹائی ہوئی چلی جا رہی ہے، انہوں نے پھر ارادہ کیا. جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، وہ انہوں نے سوچا کہ اس کو روک دو، جو مار رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کے لیے وہ آگے بڑھے. اور وہ آگے بڑھے تو وہ پکار اٹھا، وہ جو پٹ رہا تھا اس بنی اسرائیل کا آدمی جس کی دوسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے جا رہے ہیں، وہ شخص جو ہے وہ ایسا احسان فراموش قسم کا آدمی ہے. وہ کہتا ہے اے موسیٰ کیا تو آج مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے، اور راز افشا بھی کر دیتا ہے، کس طرح اوپر پل پڑ رہا ہے بلکہ اور سنا رہا ہے ان کو. ایک جو خود غرض قسم کے انسان ہوتے ہیں ان وہ تصویر سامنے آتی ہے نا، جب تک مدد کوئی کر رہا ہے تو مدد لینے کو تیار ہو اور مدد پہ مدد مانگ رہے ہو، لیکن نہیں مل رہی ہو انہی کو سنانا شروع کر دے، انہی کو کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دے. وہ کہتا ہے کہ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. مسلح کے طور پہ مشہور بھی ہوں گے وہ اصلاح کرنے والے کے طور پہ، اصلاح خاص طور پہ جیسے کہہ رہا ہے کہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اصلاح ان تکون من المصلحین کے مصلحین میں سے ہو. اس کے بعد اب فوراً یہ خبر پھیل گئی، ظاہر ہے دوسرے آدمی نے سن بھی لیا، وہ آگے تک پہنچ گئی کہ کل کا قتل کس نے کیا تھا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا.
اور بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، انی لکا من الناصحین۔ اب دربار میں ان کا کوئی خیر خواہ ہے؟ کسی نے یہ بھی سمجھا کہ جس مومن، سورہ مومن میں جس مومن کے آتا ہے نا تو وہی مومن ہو، اللہ عالم، پتہ تو نہیں چل سکتا ہمیں آج۔ یہاں تو بس ایک آدمی کا آ گیا، کوئی سا بھی ہو سکتا، کوئی ناصح، کوئی خیر خواہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اس نے خبر دیکھ وہاں پہ سنا کہ ان کے قتل کے مشورے ہو رہے، دوڑتا ہوا آیا ان کے پاس۔ اب یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا سہمتا، خائفا یترقبو کا لفظ آتا ہے، خائف ہے، ڈر رہے ہیں، ادھر ادھر یترقبو جیسے دیکھ بھال رہے ہیں کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا، اور پھر اپنے رب سے کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کا بندہ۔ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، دعا کی کہ اے رب مجھے ظالموں سے بچا، اور وہاں سے نکل کے انہوں نے مدین کا رخ کیا۔ کہا امید ہے اب کس حالت میں وہ نکل رہے ہیں، اتنا اچانک نکلنا پڑا ہو، کوئی کیسی تیاری کرنی پڑتی ہے سفر کے لیے، اور پورے صحرا کو وہاں پہ پار کرنا ہے، کوئی رہنما چاہیے ہوتا ہے، کیا کچھ چاہیے، اس سب کے بغیر نکل رہے ہیں، لیکن اپنے رب پہ ہی بس توکل ہے۔ کہتے ہیں قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ کس طرح اللہ سے جیسے بندہ امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے امید کے مطابق ہی کام کرتا ہے نا۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ میں اپنے بندے کی جیسے امید ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں ہوتا ہوں، جو توقع کرتا ہے بندہ ویسے ہی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنے رب سے بہت اچھی امیدیں رکھنے والے ہوں۔ وہ ویسے انہوں نے یہاں پہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا، اور وہ جو راستے میں کیا کچھ ہوا ہوگا تفصیل یہاں کچھ نہیں آتی۔ سورہ طٰہٰ میں بھی بس دو الفاظ سے پتہ چلتا ہے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا جانا، کیسے کیسے مصیبت سے وہ گزرے ہوں گے، صحرا سے گزرتے ہوئے وہ وہاں پہ پہنچ گئے کنویں پہ، پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے پیاسے ہوں، کیسے پیر پہ آبلے پڑے ہوئے ہوں، اور وہاں پہنچتے ہیں، اور لیکن وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام حالانکہ خود اس کیفیت میں انسان شاید اپنے سوا کسی اور کا سوچنا بھی نہ چاہے، مگر وہ نہیں دیکھ سکتے کہ کچھ عجیب کام ہو رہا ہے یہاں پہ، جانور پیاسے ہیں اور وہ عورتیں روک رہی ہیں، وہ کیوں روک رہی ہیں، جا کے پوچھتے ہیں ان سے، کہ ان عورتوں سے پوچھا قال ما خطبکما، کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، ابونا شیخ کبیر ہے۔ اب اس کو جیسے بہت ہی سمجھداری سے جواب دے دیتی ہیں خواتین بھی، سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو اور مردوں کے بیچ میں جا کے نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، یا چرواہے ہوئی بدتمیز قسم کے الگ ان سے رہنا چاہتی ہوں، اور یہ کہ کیوں آنا پڑا، باپ بوڑھے ہیں، شیخ کہنے میں اور کبیر کہنے میں دونوں طرح کی چیزیں آتی ہیں، عزت دار آدمی ہیں، اور اس کے لیکن اس وجہ سے ہمیں آنا پڑا کیونکہ وہ بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب جو کام کرنا تھا انہوں نے، جو مدد کر سکتے تھے انہوں نے فوراً اس کی کر دی، اور اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہے، بس پانی پلایا، مدد کی، اور جا کے ایک سائے کی جگہ بیٹھ گیا اور بولا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور یہ دعا چھوٹی سی سب کو یاد بھی ہوگی، بلکہ کتنی مرادیں پوری کرنے کے لیے لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہاں جو کیسے یہ سمجھ میں آتی ہے، اتنی ساری پریشانیاں ہیں، وہ ساری پریشانیاں بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ پریشانی کا بیان ہی نہیں ہے، صرف یہ کہ فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، جو بھی آپ میری طرف دے، جو بھی خیر مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، بلکہ دوسرے بھی معنی بنتے کہ جتنا آپ مجھے دیتے ہیں میں اتنا ہی اس کا محتاج ہوں، جو ان چیزوں کا میں حاجت مند ہی ہوں، مجھے چاہیے ہی ہے۔ بس یہ دعا اللہ تعالیٰ سے فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ دعا کیسے پہنچتی ہے، اس کا فوراً فجاءت احداہما، دونوں میں سے ایک عورت آ گئی، وہاں پہ آئی۔ یہاں دعا جو قبول ان کی ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح سے دعا سنتا ہے نا، کس طرح وہ بندوں کے کام آنے والے بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں تک پہنچے بھی اسی وجہ سے، یہ مدین آنا ہی اس وجہ سے پڑا کہ اس بنی اسرائیل کا وہ جو آدمی تھا، جو شاید خود بھی کوئی ایسا نیک آدمی نہ ہو،
لیکن اس کو مصیبت میں دیکھ کے اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے، 2 دفعہ اس کی مدد کرنے کی کوشش انہوں نے کی. اور اب یہاں خواتین کی مدد، اپنی اتنی تکان اور اس قدر برے حال میں ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں کی کیسی مدد فرما دیتا ہے، فوراً دعا ان کی قبول ہوتی ہے. اور وہ عورت آتی ہے، عورت ایک آئی ان میں سے. قرآن میں کچھ تفصیلات آتی نہیں ہے نا، نام نہیں آتا، بڑی بہن تھی، چھوٹی بہن تھی، کچھ نہیں بتایا جاتا. لیکن بتایا کیا جا رہا ہے، تمشی علی استحیاء، وہ آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. وہ کیسی خاتون ہے، شرم و حیا والی ہے. آئی تو ہے لیکن کوئی درانہ وار چلتی ہوئی نہیں آ رہی ہے، زینت دکھاتی ہوئی نہیں آ رہی ہے، بلکہ شرم و حیا کے ساتھ آئی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ کوئی مسافر ہے، اس کو ضرورت ہے، جا کے اپنے والد کو سب کچھ بتاتے ہوں گے. نیک بھی نظر آ رہے ہیں اپنے، جو جس طرح سے انہوں نے مدد کی ہے. تو وہ ان کے پاس آئی، آنا بھی اس کو تھا، باپ آ نہیں سکتے تھے. اور باپ نے بھیج بھی دیا ہے، اپنی ایک بیٹی کو بھیج دیا ہے. اس بیٹی پہ بھی اتنا اعتماد ہے، بیٹی نے جب اس کے بارے میں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس پر بھی اعتماد ہے. اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. اور بلانے کی وجہ بھی بتا دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ اب تکلف کریں یا کہیں کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، کوئی بات نہیں وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں. فوراً ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. اللہ تعالیٰ سبب بھی پیدا کرتا ہے، اوپر سے رزق ٹپک نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے دے گا. وہ چل دیتے ہیں ساتھ. موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا، اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم قوم لوگوں سے بچ نکلے ہو. مشہور سے دور تک وہ لوگ کہ کیسے ظالم ہے فرعون کی قوم. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، ملازم کر رکھ لیجئے. بہترین آدمی وہ ہے جسے آپ ملازم رکھیں، جو القوی الامین وہ کہتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھا ہے مگر سمجھ میں آ رہا ہے وہ امانت دار ہے اور مضبوط بھی ہے، کام کر سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی مرد نہیں ہے کام کرنے کے لیے، عورتوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. اور دیکھ رہی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہے مسافر کو ٹھہرنے کی کہیں، تو وہ ان کو آپ ملازم رکھ رہے ہیں. ایک بہترین مشورہ وہ بیٹی دیتی ہے. یہ قوی الامین کی بات کس طرح کئی جگہ آتی ہے، ابھی کل کے بھی سپارے میں ہم پڑھ رہے تھے جہاں وہ عفریت جو تھا ان کے حضرت سلیمان کے دربار میں، تو وہ کہتا ہے نا کہ میں قوی الامین ہوں، میں لا سکتا ہوں تخت. کسی کام کو دینے کے لیے، کسی کو ہائر کرنے کے لیے، کسی کو کوئی ذمہ داری دینے کے لیے جو کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ قرآن ہمیں دیتا ہے نا. کام کا ایکسپرٹ بھی ہو، کام بھی آتا ہو، کام کرنے کے قابل بھی ہو، پھر امانت دار بھی ہو. یہ بھی نہیں کہ امانت دار تو بہت ہے، بہت ہی متقی تو ہے، کام ہی نہیں آتا یا کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اور ان کو ذمہ داری کو ڈال دی جائے، وہ بھی نہ ہو. نہ یہ کہ بہت ایکسپرٹ ہے مگر بددیانت آدمی کے حوالے کر دے، یہ بھی نہ ہو. تو یہ قوی الامین ہے، وہ ان کی تعریف کرتی ہے بیٹی ان کی. اس کے باپ نے کہا، اب باپ بیٹی کا مشورہ لیتے بھی ہیں لیکن اس کو اور بہترین طریقے سے اس کو پورا اس کو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اپنے بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو. اب شادی کر دوں تو گھر تو تمہیں مل جائے لیکن بیٹی کو لے کے چلے جائے تو پورا فائدہ وہ نہیں ہوگا نا. تو وہ چاہتے ہیں کہ 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. سمجھ میں آتا ہے کہ نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی نام جب لے لیں تو یہ پتہ چلتا ہے آئندہ ان کا ارادہ ہے کہ اسی طرح سے کرے. اور یہ بات میرے اور اب موسیٰ نے جواب دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کو منظور کر لیتے ہیں، اب خواہش میں وقت لگا ہو، لیکن بہرحال یہاں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا یہ ذالک بینی و بینک، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے. اور یہ کہ لیکن ابھی سے وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ مجھ پہ اس کے بعد زیادتی نہیں ہو اگر میں جانا چاہوں. اور جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اب اللہ کو نگہبان کر کے پکا وعدہ ہو رہا ہے. اور جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، اب وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اب مصر جانے کا انہوں نے سوچا، اہل خاندان سے ملنا بھی ہوگا. یہ بھی بات سمجھی جاتی ہے کہ 10 سال گزر جائیں تو مجرموں کو جیسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اب 10 سال ہو گئے ہیں. اب وہ سوچتے ہیں کہ اب جاؤں واپس ملک میں. تو اب وہ جا رہے ہیں دوسری جگہ. ہم ہر جگہ وہاں سے واقعہ پڑھ رہے تھے نا، یہاں جہاں سے اب شروع ہو رہا ہے کہ آگ نظر آئی تھی.
تو یہاں کس طرح پہنچے، اب یہ سورہ قصص سے پتہ چلتا ہے کس طرح وہاں تک پہنچے ہیں. اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے. آنس تو ناری، انہوں نے خود محسوس کی کوئی جلتی ہوئی سامنے نظر نہیں آ رہی کہ وہ دیکھو آگ وہاں جا رہا ہوں، بلکہ میں نے دیکھی ہے، میں نے محسوس کی شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں کوئی اور ہی چیز اٹھانی تھی، انہیں نبوت اصل ملنے والی تھی. تو وہ وہاں پہنچا تو وادی کے دہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور یہ کہ سارے جہان والوں کا مالک، انی انا اللہ رب العالمین. اب آپ کیسا وہ منظر کو ذہن میں لائے تو کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی. ایک وہ تو سمجھ رہے کوئی قافلہ ٹھہرا ہوگا، کوئی آگ جل رہی ہوگی، وہاں وہ بقع نور ہے، وہاں اس کے نور پھیلا ہوا ہے، کوئی درخت سے آواز آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تعارف کروا دیتے ہیں اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی. اور کیا کچھ بات ہوئی ہم دوسری جگہ پڑھتے آ رہے ہیں جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جو بات ان کی ہوتی رہی. اور یہ کہ اب یہاں وہ معجزے دینے کی بات ہو رہی ہے کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، جان نون کا لفظ آتا ہے یہاں پہ جو عام سانپ کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا. تو شاد ہوا موسیٰ، پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے من الآمنین. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال. جب دوسرا معجزہ دیا جا رہا ہے چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے. اب اتنا زبردست کام کرنا تھا، فرعون کے دربار میں جا کے اللہ کا پیغام دینا ہے تو کیا پریشانی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ترکیب بھی بتائی گئی کہ جو اس کے خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے. بدمم الیک جناح کا ہے من الرہبی. اب کس طرح کریں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اپنے قریب کر لینا، ہاتھ کو باندھ لینا اپنے جسم پر، اس سے تھوڑی جیسے دل میں طاقت آ جائے گی. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہوا، افصح منی. فصاحت ہوتی ہے نا، بہت ہی اچھے طریقے سے بات سمجھانے کا سلیقہ کسی کو آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ہو سکتا اندازہ ہو انہیں کہ وہ بات کرنے میں بہت اچھے ہیں اور اپنے بارے میں انہیں کچھ فہمی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہارون جو ہے وہ مجھ سے افصاح ہے، اور یہ کہ فارسلہ معی، میرے ساتھ بھیج دے ہارون کو اس کے مددگار کے طور پہ، تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ان کی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا گیا تھا نا سورۃ طٰہٰ میں، اے موسیٰ ہم نے جو تو نے سوال کیا پورا کر دیا، ہم نے وہ پورا ہو گیا ان کا سوال. اور فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوتی ہے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے جب بچے تھے ان کو اپنی نگرانی میں پالنے کے لیے محبت ان کے اوپر ڈال دی تھی. وَأَلْقَيْتُ مُحَبَّةً مِّنِّي، اب انہیں سلطان عطا کر دیا، کوئی ایسا روب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کتنے سالوں تک فرعون سے کتنی بحث چل رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اس فرعون کا ایک حکم سے قتل ہو سکتے تھے نا، مگر اس کے جرأت ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ہماری نشانیوں کے زور سے بھی آیات نا، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم ہوگے. اور یہ کہ تمہارا غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا، جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ، اور تمہارا ہی غلبہ ہونے والا ہے، تم دونوں کا انتما کہا جا رہا ہے. پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. الہ غیری، اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے، حالانکہ الہ ان کے قرآن میں آتا ہے کس طرح وہ اپنے دوسرے الہوں کی پوجا کرتے تھے نا، اور تھے ان کے الہ، لیکن اپنے آپ کو بھی الہ کہہ رہا ہے. اس الہ کے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے
پورے ملک میں اقتدار ہے، پورا میرا قانون چلتا ہے، میرا حکم چلتا ہے، میرے سوا کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا یہاں پہ. تو وہ کہتا ہے کہ اہل دربار میں تو اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا، ہم اب اور مذاق اڑا رہے ہیں. اے حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، موسیٰ کے الہ موسیٰ کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور سمندر میں پھینک دیا. پورے اتنے طاقت پہ اتنا تکبر ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس کی طاقت کے لیے فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، ایسے طاقتور وہ ہے میخوں والا فرعون. ان سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا ہو. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، کس طرح پھینکا گیا، وہ تفصیل ہم پڑھتے رہے ہیں. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا. جتنے لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے وہ ان کے ائمہ ہوں گے، وہ آل فرعون، اور قیامت کے روز وہ کہیں گے کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر. بصائر للناس، بصائر کیسے نا، اللہ کی کتاب جیسے بصیرت دینے والی ہوتی ہے، آنکھوں کو روشنی جیسے دینے والی ہوتی ہے، اس کے ذریعے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کے ذریعے دنیا سمجھ میں آتی ہے، اس کے ذریعے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. ایسی روشنی اللہ کی کتاب ہوتی ہے. وہ یہاں پہ تورات کو کہا جا رہا ہے، بالکل وہی چیز قرآن کی ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، ہدایت اور رحمت. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ یہ لوگ سبق حاصل کریں. اور تم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، واقعہ سنانے کے بعد اکثر یہ بات یاد دلائی جاتی ہے نا، اتنی تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا دیا. کہاں سے سنا رہے ہیں آپ؟ کہا جا رہا ہے آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے. اتنی صدیوں اتنی نسلوں پہلے کے بعد آپ اتنی تفصیل سے کیسے سنا رہے ہیں؟ کتنا بڑا ثبوت ہے آپ کے رسول ہونے کا، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر یہ سب بھیجنے والے ہم ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہیں یہ سب کچھ بھیجنے والے. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے، ان کے لیے ہو رہی ہے جو آج تمہارے ساتھ اتنا اختلاف کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. اللہ نے تمہیں یہ معلومات دی لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت ان پر آئے اور وہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی، رسول بھیج دیے. کہہ نہیں سکتے کہ رسول نہیں آئے تھے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے؟ موسیٰ علیہ السلام جو معجزے لائے اس کا بھی تو انکار ہو گیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا. انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دونوں جادو ہیں. تو اسے مطلب پھر ہوگا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہو یہ تو جادو ہے خود ہی. اگر کہنے والے اگر وہ ہوں اہل مکہ ہوں تو دونوں جادو کو کہہ رہے ہیں تورات اور قرآن کو کہ دونوں ہی کتابیں جیسے جادو ہیں بس، اور جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. یعنی آپ تو کہہ دیں کہ میں تو سچائی کی پیروی کرتا ہوں، اگر تم کوئی اور کتاب لا کے بتاؤ اسے سچی میں پیروی کر لوں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں. انما یتبعون اہواءہم، اپنی خواہشات کا بس اتباع کر رہے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور یہ نصیحت کی بات پہ در پہ ہم ان تک انہیں پہنچا رہے ہیں. کس طرح کئی طرح سے ہدایت دی جاتی. اور دیکھیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، کیسے ایک کے بعد ایک، جیسے ایک بات ابھی ہوتی ہے فوراً دوسری طرح سے بات، پھر اور ایک طرح سے بات، ہم مسلسل پہنچا رہے ہیں
کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت لیں۔ جن لوگوں کو پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جو اچھے اہل کتاب تھے، آتیناہم الکتابات ہے نا، جن کو کتاب دی گئی تھی بہترین طریقے سے، جنہیں کتاب دی گئی وہ تو اس پہ عمل کرنے والے ہیں، پہ ایمان لے آتے ہیں اس قرآن پر بھی، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہماری رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر انہیں 2 بار دیا جائے گا، جو ہم مرتینی۔ اب یہاں بما صبروا، اس کے بدلے جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی، یہ اشارہ جو سمجھا گیا، نجاشی جو تھا حبشہ کا وہ بھی ایمان لے آیا، اہل کتاب میں سے تھا۔ اس کے بعد وہاں سے اور بھی عیسائیوں کا پورا وفد آیا تھا مکے، اور سوچیں وہ کس طرح سے پیسہ خرچ کر کے رسول کے بارے میں سنا ہے، معلومات کرنے کے لیے آئے اور پھر وہ ایمان لائے۔ یہی بات جو یہاں کہی جا رہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم پہلے مسلم تھے، ہم تو تھے اللہ کے مسلم تھے، اللہ کے لیے ابھی بھی اسی طرح ہم مسلم ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 2 بار اجر، پہلے کے اسلام کا اور ابھی بھی۔ اور جو بما صبر، جو انہوں نے صبر دکھایا، ان کو قریش انہیں باتیں سنا رہے تھے کہ یہ کیا تم اپنا مذہب چھوڑ کے اس مذہب کو اختیار کر رہے ہو، لیکن وہ ثابت قدمی انہوں نے دکھائی اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں مگر وہ تو ان کے جواب اس کے حسنا سے دے رہے تھے، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک طرح سے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صفات کیسے اللہ کے نیک بندوں کی جن کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بدلے 2 دفعہ بدلے عطا کرنے والا ہے، صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے، حسنہ سے سیئہ کو دفع کرنے والے، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، یہ لغو سے اعراض کرنا پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا، یہاں یہ والا بھی لغو سمجھ میں آتا ہے۔ مذاق، قریش جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے یہ اپنے دن کو چھوڑ رہے ہو، لیکن ان لغو باتوں سے انہوں نے تو اعراض کر لیا، کنارہ کش ہو گئے۔ وقالوا لنا، کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ان کے پریشر میں نہیں آئے، ان کی باتوں میں نہیں آئے، سلام علیکم، اور وہی سلام جس طرح پیچھے بھی پڑھ رہے تھے نا، وہ جب اس سے گزرتے ہیں کیسے قالوا سلام، جاہلوں سے جب اس فرقان کے آخر رکوع میں جس طرح پڑھ رہے تھے، جاہل ان کے منہ آئے تو وہ بس کہہ دیتے ہیں سلام، اس طرح انہوں نے بھی اس پر سلام علیکم وہ کہہ دیا۔ اور یہ کہ ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ اگر چاہیں کسی کو ہدایت دینا چاہیں، ہدایت نہیں دے سکتے۔ احببتا سے سمجھ میں آتا ہے کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی نا، اپنے رشتے دار سوچے ابو طالب کے لیے کتنا آپ چاہتے ہوں گے کہ وہ ہدایت پا جائے، اور دوسرے بھی سبھی رشتے دار ہی تھے جو انکار کر رہے تھے، ان کے لیے آپ اتنا بے چین ہیں، اتنے غم میں ہیں، اتنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ہدایت نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ عالم بالمحتدین، اللہ جانتا ہے ہدایت کون قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اب یہ بات تو زبان سے کہیں یا نہ کہیں، اصل بات یہی تھی کہ جو اسلام کو سمجھ میں آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا پتہ تھا، مگر سارا ڈر کیا تھا، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آج اقتدار ایک بنا ہوا ہے، وہ تمام قبائل کے بت رہاں رکھے ہوئے تھے نا اس میں کعبے میں، اور وہ سب کی کمائی خود یہ کھا رہے ہوتے تھے، ایک ان کا اسٹیٹس بنا ہوا تھا، تمام آس پاس کے عرب قبائل ان کی قدر کرتے تھے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کوئی ان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ تو وہ ہم اچک لیے جائیں گے، ہم پہ حملے ہونے لگیں گے، لوگ ہمارے مخالف بن جائیں گے، یہ ان کو دنیا کا ڈر تھا نا۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور کیا یہ واقع رہی کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ امن عطا کیا، یہ حرم، یہ گھر کس کا بنا ہوا ہے، یہ کس نے تمہیں امن عطا کیا، وہ نہیں سوچ رہے ہیں، اور ان بتوں پہ بھروسے رکھ رہے ہیں جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس بنجر زمین پہ بنے ہوئے اس گھر کی جگہ پہ، اس حرم میں ہر طرح سے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں، پھل آتے ہیں، کس طرح روز مسلسل لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے آتے ہیں، ساتھ میں
کس طرح سے تجارتیں چلتی ہیں، تمام دوسرے جگہوں کے پھل ادھر آتے ہیں، ہماری طرف سے رزق کے طور پہ لدنا، ہماری طرف سے رزق تمہیں مل رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہو، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، آج یہ معیشت کتنی بڑھ بھی جائے لیکن کیا دیکھتے نہیں پہلے کیسی بستیاں تباہ ہوئی، سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں، ان کے بعد جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ ایسے عذاب نہیں آتا، سب کچھ ہو رہی تھی، بت پرستی ہو رہی ہے، کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو حجت پہلے پوری کرنی تھی، رسول آئے، بات پہنچے، بات سمجھا دی جائے ہر طرح سے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے باقی تر اور بہتر ہے۔ ان وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، انسان اپنے زندگی کے فیصلے، اپنے مذہب کا فیصلہ اس پہ نہ کرے، رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، رزق چھن جائے گا یا نہیں۔ وہی قریش کے ساتھ ہو رہا تھا نا، دنیا کے لیے، دنیا کی معیشت کے لیے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے رزق دینے والا، یہ تو تھوڑی دیر کی متاع ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ سوال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ شریک کا ہے جن کا تم گمان رکھتے تھے، شریک کرنے والوں سے پوچھا جا رہا ہے، جواب ان شریکوں سے مل رہا ہے کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا، جیسے خود ہی آگے بڑھ کے عذر پیش کرنا چاہ رہے ہوں اور کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے اپنی براعت کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر آپس میں یہی جھگڑے جو جہنم میں ہوں گے وہ بار بار سامنے رکھے جاتے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، دنیا میں ابھی ہدایت اختیار کر لے اور فراموش نہ کریں یہ لوگ، بھول نہ جائیں یہ لوگ، جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا۔ یہ سوال ہونا ہے، ماذا اجبتم المرسلین، ہر ایک سے پوچھا جانا ہے اللہ کے رسول کی پکار کا کیا جواب دیا تھا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا، وہی توقع کر سکتا ہے۔ فعسا، شاید، تو اس کے لیے پھر امید ہو سکتی ہے۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہے اپنے کام کے لیے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ بھی اعتراض کرتے تھے نا کہ کیوں نہ آپ ہی کیوں رسول بنایا گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں آئی رسالت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کو چنے۔ سبحان اللہ، ہی پاک ہے اللہ تعالیٰ، تعالی اما یشرکون، اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، زبان سے ایک اعتراض کرتے ہیں، دل میں کیا ان کے ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، لا الہ الا ہوا، لہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے، فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہ الحکم، اسی کا حکم، اسی کے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، کہ کبھی تم لوگوں نے غور کیا، دیکھا، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ سمجھایا جاتا ہے کیسے دن اور رات ہی کا سوچتے ہیں کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور کچھ بس میں نہیں ہے انسان کے اس کا لانا یا اس کو روکنا۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ وہ دن اس کو جیسے یاد رکھیں یہ لوگ، جبکہ وہ انہیں پکارے گا اور پھر پوچھے گا
کہاں ہے میرے وہ شریک جس کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ ہر ایک امت میں سے گواہ جو اللہ تعالیٰ نے دین پہنچانے کے لیے جس کو ان پر مقرر کیا تھا، اکثر تو اللہ کے رسول ہوں گے، پھر جب رسول نہ ہوں تو کوئی اور بھی جیسے ہو سکتے ہیں جو گواہی دینے والے ہوں، تو وہ پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اپنی قوم کے خلاف کام کر رہا تھا، اسپائی کر رہا ہو، فرعون کے ساتھ ملا ہوا ہے، فرعون کے کام جو ہے وہ کر رہا ہو اپنے قوم میں، تو اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، اور وہ حاصل تو کسی سے ہو رہے ہوں، چاہے وہ فرعون کے ذریعے سے کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیے تھے اس کو خزانے۔ اور کیسے تھے اس کا احساس بتانے کے لیے، اندازہ کروانے کے لیے کہا جاتا کہ ان کی کنجیاں، اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی کنجیاں جہاں وہ رکھتا ہوگا خزانے لاکھ، اور اس کی جو کنجیاں تھیں وہ طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک آدمی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ چابیاں اٹھا سکے، وہ کئی لوگوں کی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کے قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ بات یاد ہی رکھنے کی ہے، اترانے والے پھولنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ اب دنیا میں تیرا کتنا حصہ ہے وہ بھی یاد رکھ، دنیا کتنی ہے، آخرت کتنی ہے، وہ سمجھو۔ جیسے اپنے اس کو قانون کو نصیحت کر رہی ہے، قوم کے جو نیک لوگ ہیں وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور احسان کر، وَأَحْسِن کما احسن اللہ، جیسا اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ فساد ویسے بھی کچھ کر ہی رہا ہوگا، فرعون کے لیے کام کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے، لیکن فساد فی الارض ایک وہ بھی ہے، یہ مال کا غلط طریقے سے جو تقسیم ہوتی ہے نا، وہ کتنا بڑا فساد فی الارض ہے۔ کسی جگہ پوری معیشت ایک جگہ جمع ہو جائے، دنیا کے جو 99% وسائل ہوں وہ دنیا کے 1% لوگوں کے پاس آ جائیں، اور اتنے سارے لوگ جو ہے وہ غریب رہ جائیں۔ وہی ہو رہا تھا نا، اب اتنے خزانے کتنے اس کے پاس جمع ہوں گے، سوچیں اگر چابیاں اس کی اتنی بھاری تھیں تو اب کتنے لوگ کتنے فائدے اٹھا سکتے تھے اس سے، اور کتنا بڑا زمین میں فساد ہے نا یہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ساری جو بڑی دردمندانہ نصیحتیں اس کے قوم کے لوگ اس کو کر رہے ہیں، اس کا جواب اس کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ اب یہ اوتیتہ جو کہہ رہا ہے دیا گیا ہے، اب وہ چاہے وہ فرعون کو کہہ رہا ہو کہ اس کے ذریعے سے ملا ہے دیا گیا، یا ویسے مسلمانوں میں سے ہی تھا نا وہ اس وقت کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہی تھا، تو وہ کہہ رہا ہو کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کے مجھے دیا گیا ہے، لیکن کس لیے ہوا؟ علی علم، میرے علم کی بنا پہ۔ یہ دھوکہ کتنا انسانوں کو ہوتا ہے نا، کہ میرے علم کی وجہ سے، میرے پاس ذہن تھا، میں نے کوشش کی تھی، میں نے کام کیا تھا، ایک بھائی اتنا غریب ہے اور ایک اتنا امیر ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے میں نے محنت کی، میں نے اتنی ڈگری کے لیے اتنے سال لگائے، میں نے اتنا کچھ کمایا، میں نے اتنی کوشش کی، اتنا ذہن لگایا، میں نے اتنے محنت سے بزنس کیا، میں اس میں کیوں شریک کروں؟ وہ اپنے ہی علم کو سمجھ رہا ہوتا، حالانکہ پیچھے جیسے تھا کہ ہم نے اسے دیے تھے خزانے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیے خزانے تو ملے، ذہن بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے ملا۔ کہا جاتا ہے کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، فی زینت ہی، ہو سکتا خزانوں کو اپنے دکھاتا ہوا اپنے شان جلوس نکال رہا ہے، اور جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اپنی قوم کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے اس کا جلوس چل رہا ہے، تو اب اس میں قوم میں سے جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قانون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، وقال الذین اوتوا العلم، یہ تھے اصل جن کو علم دیا گیا تھا، وہ قانون جو کہتا ہے کہ میں مجھے اپنے علم کی بنا پہ کر رہا ہوں، وہ تو جہالت تھی نا،
وہ علم جن کو اللہ تعالیٰ نے اصل دیا تھا، جو سمجھ اصل دی تھی، وہ کہتے ہیں ویلکم، افسوس تمہارے حال پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس سارے خزانوں سے تو وہ بہتر ہے جو ایمان اور عمل صالح کا جو ثواب ملنے والا ہے۔ اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہ دولت، یہ جو علم کی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، یا وہ ایمان اور عمل صالح کی دولت، وہ کس کو ملتی ہے؟ الصابرون کو ملتی ہے، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اب جس طرح اسے کھول ہو گیا ہو، اندر زمین میں وہ دھس گیا، یا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب کس طرح اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں اتنی بڑی مخالفت کر رہے ہوں، تو وہ اس کا پھر کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ سنایا بھی گیا قارون کا واقعہ، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ابو لہب بالکل اسی طرح تھا نا، سگا چچا ہوتے ہوئے۔ اس کا بھی قارون کا بھی پیچھے کتابوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کے سگے چچا کا ہی بیٹا تھا، اور بالکل قریبی رشتے دار تو تھا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کر رہا تھا بالکل اسی طرح جیسے ابو لہب تھا۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں سزا بھی دکھا دیتے ہیں نا۔ ابو لہب کی بھی کیسی موت ہوئی تھی، اور یہاں اس کے بھی کس طرح اس کے سامنے، سب کے سامنے زندہ زمین کے اندر وہ دھس گیا، اور وہ کوئی مدد نہ کر سکا۔ وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اب کتنی ترقی پالے دنیا میں، مگر وہ اصلی فلاح تو ان کے پاس ہے نہیں کافر کے پاس۔ اور وہ کافر آنے کے ویسے کفر کرنے والا نہیں تھا، مگر عملاً کفر کر رہا تھا نا تو قارون۔ اور وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ تو جو حدیث میں نا تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں نا۔ جو علوًا فی الارض نہیں کرنے والے، فساد نہیں کرنے والے، انہی کو وہ آخرت کا گھر ملنے والا ہے، دار الآخرہ۔ اور والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے۔ بالکل ایسی آیت پیچھے سورت میں بھی پڑھ رہے تھے نا، اس سے زیادہ بہتر جو حسنہ لائے اس سے زیادہ بہتر اجر ملنے والا ہے۔ اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے تھے، اسی کے مطابق بدلہ ملنے والا ہے۔ یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ سے کہا جا رہا ہے، فرض قرآن آپ پہ فرض ہے۔ کس طرح فرض ہے؟ اور اللہ کے بندوں تک پہنچانا آپ پہ فرض تھا نا۔ وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ لَرَعَادُوكَ إِلَى مَعَاد، وہ بہترین جگہ پہنچانے والا ہے۔ اِلَى مَعَاد جو ہے، جس سے کسی نے یہ بھی سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ ہجرت کر رہے ہو، جب نازل ہوئی ہو، آپ غمگین ہیں تو کہا جا رہا آپ واپس آئیں گے، لیکن یہ صورت اس سے بہت پہلے کی ہے نازل ہونے والی۔ اور جس طرح بات ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاد سے یہاں مراد ہے ایک تو جس طرف انسان پلٹتا ہے، دوسرے یہ بات بھی کہ آپ کو شاندار اور عظمت والا مقام تک پہنچانے والا ہے۔ یہ قرآن آپ کو وہاں پہنچانے والا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے وہاں پہنچ سکتے ہو۔ آپ کے ذریعے سے خطاب دوسروں سے بھی سمجھا جائے، جو بھی قرآن کو پکڑے، قرآن کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، وہ کیسے معاد تک پہنچتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شاندار مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی، جیسے ان کذالک نجزی المحسنین آتا ہے نا بار بار قرآن میں، اللہ تعالیٰ اس طرح بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہمارے آپ کے ذریعے ہم سب سے بھی، لیکن کافروں کے مددگار بننا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کبھی مدد کرنے والے نہیں تھے کفار کی، لیکن اس قرآن کو پہنچانے سے تھوڑا سا رکنا، جو پریشر ہے کہ یہ کام نہیں کرو دین کا، ان کے پریشر میں آ جانا، وہ کیا ہے؟ کافروں کی مدد ہے۔ اور وہ اصل ہمارے لیے بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کافروں کے مددگار بن جائیں۔ جو پریشر ہے کہ اللہ کے دین کو نہ پہنچاؤ اللہ کے بندوں تک، پریشر ہے کہ اللہ کے دین پر عمل نہ کرو، وہ کرے تو کیا ہے؟ ان کی مدد ہو رہی ہے نا، جو کافر چاہتے ہیں وہ کام ہو رہا ہے۔
وہ کام نہیں کرو جو کافر چاہتے ہیں، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی آیات، اللہ کا حکم وہ اولین حیثیت تمہارے پاس ہو، اس پہ تو عمل کرنا ہی ہے. کفار کی باتوں میں نہ آؤ. اور یہ کہ بدعو الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دو. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکین میں شامل نہ ہو. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. لا الہ الا ہوا، اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کی. الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اس فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. عنکبوت شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنکبوت جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی. اس کو صورت پڑھتے ہوئی سمجھ میں آئے گا کہ کیسے جیسے حالات مسلمانوں کے لیے انتہائی برے ہو رہے ہوں، کہ وہ انتہائی آزمائشیں ان کے لیے انتہا پہ پہنچ گئی ہوں. اسی کے بعد یہ ہوا نا کہ وہاں رہنا ناممکن ہو رہا تھا، تو حضور نے اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے. الف لام میم سے شروع ہوتی ہے سورت. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ بالکل اسی طرح کی آیت ویسے ہم کئی جگہ دیکھ سکتے ہیں. سورہ بقرہ بھی شروع بھی اسی طرح ہوئی تھی. سورہ بقرہ میں آیت آتی بھی ہے نا. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ حالانکہ وہ حالات ہی نہیں گزرے جو اس سے پہلے لوگوں پہ گزرے تھے. اور سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہوتا ہے. جنت میں داخل ایسے نہیں ہو جاتے، اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے کون جانے لڑانے والے ہوتے ہیں، کون صابرین ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ آزمائش امتحان تو ضرور آتا ہے، کہ کسی بھی طرح آ سکتا ہے. دنیا میں امتحان تو ہے، دین پہ قائم رہنا ہی، اپنی پوری زندگی میں دین کا پوری طرح دین پر قائم رہنا، یہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، وہ امتحانوں سے تو گزرنا ہی ہے. اور یہ کہ اب ان کے لیے تو جن پر یہ آیات شروع میں نازل ہو رہی ہیں وہ امتحان کتنا بڑا تھا، ہمیں بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے وہ نہیں ہے کہ ایک دن لا الہ الا اللہ کہیں اور ادھر ٹارچر کا شکار ہو. آج دنیا میں ہو بھی رہا ہے اس طرح. اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات کو ٹھیک کرے اور ہمیں بھی ان حالات میں مبتلا کبھی نہ فرمائے. اور یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دی جائیں گے ہم ایمان لائے. صرف زبانی ایمان نہیں قبول ہوتا، ان کو آزمایا بھی جاتا ہے، امتحان آتے ہیں. حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہوتا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، ضرور جیسے مطلب ہے نا یہاں پہ لام بھی، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے. اور یعلمہ کا پہلے بھی ہم سمجھ جیسے سامنے لے آنا، ظاہر ہو جانا بات کا، وہ اللہ تعالیٰ کو لانا ہوتا ہے سامنے کہ کون ہے الذین صدقوا، کہ کون سچے ہیں اور جھوٹے کون. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، اب یہاں خطاب پہلے مومنوں سے تھا، کیا وہ یہ سمجھ رہے نہیں آئیں گے؟ اب ان کو جو انہیں تنگ کر رہے ہیں، جو انہیں فتنے میں ڈال رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں، یعنی وہ بازی نہیں لے جا سکتے. مطلب یہ ہے نا کہ ان کی بھی پکڑ آ رہی ہے. اور جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آنے ہی والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. جاہدہ کا لفظ ہم پیچھے بہت اچھی طرح سمجھتے بھی رہے، تو کس طرح کوشش کرنا، مسلسل کوشش ہی کرنا ہے نا. ایمان پہ قائم رہنے کے لیے ہر وقت ہی کوشش کرنا ہے. ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی پورا جہد کی ضرورت ہے. جہد مسلسل ہے نماز میں خشوع اختیار کرنا. جو کرے گا، جو کوشش کرے گا پوری جیسی کرنی چاہیے، وہ اس کا اپنا فائدہ لے نفسی. اور یہ کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. اب جو آزمائش آ رہی تھی ان کو جیسے بتایا جا رہا ہے، ایک بڑی آزمائش اپنے ہی والدین کی طرف سے مومنوں کو آ رہی تھی. یہ اپنا حق جتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ والدین کا تو حق ادا کرنا ہے، ہماری بات مانو، حضور کا ساتھ چھوڑو، پرانے مذہب پہ آؤ. تو اب یہاں جب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی معبود کو شریک ٹھہرا ہے تو جسے تو نہیں جانتا میرے معبود کی حیثیت سے، تو ان کی اطاعت نہ کر. صاف کہہ دیا جاتا فلا تطعہما، اور الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے.
فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. ابھی یہی مضمون آگے سورہ لقمان میں بھی ہم انشاءاللہ کڑی پڑھ لیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو صالحین میں داخل کریں گے. تمام انبیاء کرام کی دعائیں ہم پڑھ رہے تھے، ہم انشاءاللہ یاد کر کے خود بھی کرنے والے ہوں. انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو، صالحین سے ہم مل جائیں. یہاں اللہ کا وعدہ بشارت، ضرور کر دیں گے ہم صالحین میں داخل. تو کس کو کریں گے؟ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، صالحین میں داخل ہو جاؤ گے. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافقین کون. وَلَيَعْلَمَنَّ، نہیں آتا ہے یہاں بھی. اور یہ جو منافقین کا تذکرہ وہ منافقین نہیں ہے جو مدینے میں تھے نا، یہاں مکے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو دل میں سمجھ میں آ گیا، ایمان کا اقرار بھی کر دیا، لیکن جب مخالفتیں بہت بڑھ رہی ہوں تو وہ اس پہ صبر نہیں ہو رہا اور وہ پیچھے سے پیچھے چلے گئے ہوں، پھر کفار سے کہہ رہے ہو کہ ہاں ہم نے ایمان چھوڑ دیا. تو ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کا حال ہر ایک کے، اور وہ بعد میں چاہے آ کے کہیں گے کہ مومنوں سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کو حال پتہ ہے. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو. ایک اور امتحان جو مومنوں کے لیے وہاں پہ اس وقت پیش آ رہا تھا مکے میں، کہ جو ان کے ساتھی گھر کے رشتے دار، ماں باپ ہوں، دوست احباب ہوں، وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. اور یہ بات کتنے لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نا، کہ زبان سے نہیں بھی کہیں تو اکثر پریشر ایسے ہی ڈال رہے ہوتے جیسے کوئی وہ ہماری کوئی خطاؤں کا سزا کوئی ہمارے ساتھ بھگتنے کو تیار ہے، ہم سے غلطی کروانے پہ تلے رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ لوگ جیسے زبان سے بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں تم ہماری طریقے پہ آؤ، تم اگر ڈر رہے ہو آخرت کے عذاب سے تو میں لے لوں گا. تم واقعات آتے بھی روایات میں اس طرح کے کہنے والے تھے نا. کسی نے کہا کہ مجھے تم روزانہ اتنے پیسے دے دو، میں وہاں کا سارا عذاب میں لے لوں گا تمہارے، تم بس واپس آ جاؤ مذہب میں. تو یہاں ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حالانکہ ان کے خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی. دوسروں کو بہکانے کا بوجھ تو اٹھا لیں گے، لیکن جو پیچھے چلا ان کی بات مان کر اس کا بوجھ لے تو نہیں سکتے. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی یہ جھوٹ جو بول رہے ہیں اس کا سوال ہوگا، اس کے باس پرس ہوگی. ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، اس سے پورے 950 سال ان کے درمیان رہے. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. بتایا جاتا جو بات پیچھے بتائی جا رہی تھی بالکل وہی بات اب یہاں تاریخ سے بتائی جا رہی، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، کیسے ظالموں پہ کیا عذاب آتا ہے. اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہے اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو. کس طرح کتنے بہترین طریقے سے بات سمجھا رہے ہیں. رزق اللہ ہے دینے والا، وہ بت ان کو پتا تھا وہ ان سے تو رزق نہیں مل رہا، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے اللہ کی طرف جانا بھی ہے. اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کے ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور یقیناً یہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے جو ایک دفعہ پیدا کر چکا. ان سے کہو قل سیروا فی الارض، بار بار قرآن میں حکم آتا ہے کہ چلو پھرو دیکھو ان کے کھنڈرات کو جا کے دیکھو زمین اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے. پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخش دے گا، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جسے چاہے سزا دے جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں. اللہ سے بچانے والا
کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کرو یا اسے جلا ڈالو اس کو۔ اب اتنے بہترین طریقے سے وہ بات سمجھائی ابراہیم علیہ السلام نے، درمیان میں ویسے بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ رہی تھی، اب پھر وہی بات پھر آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کے باتوں کے جواب میں ان کے قوم نے کیا کہا، قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو۔ اب کوئی دلیل تو ہے کہ جواب دینے کے لیے تشدد پہ بس اترتے ہیں، آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا دیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے اپنے بندوں کو، کتنی سوچے یہ واقعات میں کتنی تسلی ہے اس وقت مومنوں کے لیے بھی، کس طرح اللہ تعالیٰ بچا لینے والا ہے۔ آج اتنے ٹارچر ہو رہے ہوں، آج اتنی آزمائشیں آ رہی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اور ان کو ہی پکڑ سکتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، آج بھی ایمان لانے والوں کے لیے ویسی نشانیاں ان واقعات میں۔ اور یہ کہ اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا، صرف لوط علیہ السلام کے پورے قوم میں سے ان کی بیوی کے علاوہ، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ تو جن انبیاء کرام کے نام آ رہے ہیں قرآن میں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں سارے، اور اس سے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، دنیا میں بھی اجرہ فی الدنیا وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کا تو یہی اجر سب سے بڑا ہے کہ صالحین میں سے ہو جائے، آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا تھا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو اس تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا، پوری قوم کی حیثیت سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور یہ کہ کیا تمہارا یہ حال ہے کہ جب تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو، تقطعون السبیل، راستے کاٹتے ہو، لوگوں کو راستوں پہ حملے کرتے تھے، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، علل اعلان سب کے سامنے برے کام کرتے ہیں مجلسوں میں۔ پھر کوئی جواب اس کے قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور جب ہمارے فرزند ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سب ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ بیوی کا تذکرہ ضرور آتا ہے، یہ ہمیں یاد دہانی کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی نہیں کام آ سکتا خود اگر صحیح عمل نہ ہو، شوہر رسول ہے تب بھی کام نہیں آ سکتے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرزند لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ یہ ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں کیوں ہوئے تھے نا، نوجوانوں کو دیکھ کر کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے ان سے لوط علیہ السلام سے کہا مت ڈرو، لا تخف ولا تحزن، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آج تک کے لیے وہ نشانی بہر لوط کی صورت موجود ہے کہ کس طرح وہ بستی تباہ کی گئی۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا ہے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے رہ گئے، اور عاد و سمود کے ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش پوش رکھنے والے تھے۔ وَكَانُوا مستبصرین کہنا کیسے ہے نا، جیسے اچھی طرح انہیں سمجھدار لوگ تھے، پتا تھا، لیکن شیطان نے جیسے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیا۔ عاد و سمود کا ہمیں پتہ ہے کتنے باصلاحیت لوگ تھے، کیا کچھ اللہ نے انہیں طاقتیں بخشی تھی، لیکن کیسے شیطان نے ان کے لیے دنیا کو خوشنما بنا کے رکھا ہوا راہ راست سے ہٹا دیا۔ اور قارون اور فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا،
قانون حالانکہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر ذکر کس کے ساتھ آتا ہے؟ دنیا میں جن کا ساتھ دیتا رہا انہی کے ساتھ اس کا انجام بھی۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سب قتلے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ پتھراؤ کرنے والی ہوا کیسے؟ جیسے آج پر بھی آندھی چلتی رہی، قوم لوط کا بھی ابھی پیچھے آ ہی رہا تھا، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ الصیحہ کی بات آتی ہے نا کئی لوگ قوموں کے لیے، سمود کے لیے خاص طور پہ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون کا بھی پڑھا ہم نے، اور کسی کو غرق کر دیا، فرعون و حامان کو۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، کاش لوگ علم رکھتے۔ اب یہاں پہ مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی تو سوچنے کی ضرورت ہے، مثالیں جو قرآن میں کیسی دی جاتی ہیں بالکل آبویس، ویسے انسان دیکھتا رہتا ہے مکڑی کس طرح ہر گھر میں گھس کے چلی آ رہی ہو، گھر سے نکلے تو نظر آ رہی ہو، اس کے گھروں کو بھی دیکھتے رہے۔ یہاں پہ مثال کس سے دی جا رہی ہے مکڑی کے گھر کو؟ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے سرپرست بنا لیتے ہیں، اولیاء جو بنا لیں، کسی اور کو اولیاء بنا لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مکڑی کے گھر کی مثال ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا ہوتا ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں کس طرح کتنا کمزور ہے، ایک انگلی سے بھی اس کو ادھر سے ادھر ہٹا دے، اور کوئی نہ تو دھوپ سے بچانے والا، نہ بارش سے بچانے والا، نہ کسی اور کسی جانور سے بچانے والا، کیسا وہ کمزور گھر ہے نا۔ اور بناتی بھی کس لیے ہے؟ وہ دوسروں کو شکار کرنے کے لیے، دوسرے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے وہ گھر کو بنا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں مثال کو سمجھے، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی کسی اور انسان پہ بھروسہ رکھے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے مکڑے کے جالے پہ بھروسہ رکھنا ہے نا، مکڑی کے، بلکہ جو بھی بھروسے انسان رکھتا ہو وہ سب اسی طرح کے ہیں۔ اپنے عقل و ذہانت پہ انسان چاہے بھروسہ رکھے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہو، آج کے انسان کی ترقی پہ، ٹیکنالوجی پہ بھروسہ ہو، سمود کے اب جیسے اپنے پہاڑوں، مضبوط پہاڑوں کے جو مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے پہاڑوں میں، اس پر بھروسہ ہو، وہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک مکڑی کے جالے ہی ہیں۔ سب سے ایک بات یہ بھی ہے، بالکل مکڑی کی طرح ہی وہ اصل پہ فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ جال میں پھنسا کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ اولیاء لوگوں کے بن بیٹھتے ہیں۔ وہ جیسے سمجھ میں آ رہا ہے، ذرا سوچے جو پیچھے ہی ابھی آیات ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس سپارے میں، سوچ لیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، جو اتنا بڑا سہارا دنیا میں ہوتا ہے باپ کا، اور وہی سہارا جو ہے اگر وہ اس کو ہی راضی رکھنے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات مانتے تو کیا ہوتا، کیا انجام ان کا ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں جب انہوں نے اس کے سہارے پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح پوری دنیا کا امام بنا دیا، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرما دیا۔ اسی طرح دوسرے بھی سوچ لیں، جو بھی پیچھے سورہ قصص کے آخر میں اور بات ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی والدین کی بھی بات تھی، یا پھر جس طرح معیشت کی انہیں قریش کو فکر ہے کہ آج یہ بتوں سے جو کمائی ہو رہی ہے، اب اسی کو انہوں نے اولیاء بنایا ہوا ہے۔ وہ اولیاء ان کے کیا کام آئے؟ کیا کام آ سکتے تھے؟ اگر ایمان جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن گیا، اللہ تعالیٰ ہی ان کے کام آنے والا تھا۔ تو وہ اسی طرح ہر ایک کے جو بھی سہارے انسان آج بھی جو بھی سہارے ڈھونڈ لے، دنیا بنانے کے لیے اگر کچھ اور سہارے ڈھونڈ رہے ہوں، اپنے سمجھے جاب ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں، اس جاب کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے پہ تلے ہوئے ہوں، وہ ہمارا سہارا نہیں بن سکتے۔ وہ جاب وہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ کوئی اور اسی طرح کے سہارے، دوستوں کو ہی ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے، اتنا دوستوں کا بہترین حلقہ ہے، ان سے محبتیں ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں ان کے دین پہ چلنا ہے، وہ کہاں لے جانے والے؟ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہمیں چلا رہے ہوں، ہمیں اللہ کے دین کے خلاف ہم سے اگر کام کروا رہے ہوں، تو ہر ایک ہی سہارا کوئی سا بھی ہو، جس پہ بھی انسان اللہ کو چھوڑ کے اگر بھروسہ کر لے تو وہ تو بالکل وہی ہے، مکڑی کا جال ہی ہے۔ وہ تو صرف آپ کو پھانس رہا ہے دنیا میں،
وہ تو صرف جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا، اس کی آپ غذا بن جائیں گے، اور جو ہے وہ اپنی آخرت اپنی زندگی برباد کر لیں گے۔ وہ اس میں بہترین طریقے سے یہاں اس مثال سے بات سمجھا دی گئی، اور کہا جاتا کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے سب کچھ، جس کو سارے تو پکارا وہ سب اللہ کو پتا ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ اور وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں مثال، لوگ اس سے فائدہ لیں۔ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس میں کتنی بڑی نشانی ہے، اگر سوچیں ان واقعات میں، ان تمثیلوں میں کیسی نشانیاں ہیں، وہ نشانیوں پہ ہم اور انشاءاللہ غور کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔